اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے، 28، اور ترجمہ یہ ہے تاکہ وہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں اور چوپایوں میں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے ایام معلومات میں، ان پر اللہ کا نام لیں، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور بدحال فقیر کو بھی کھلاؤ، تنگ دست اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس آیت کے اندر حج کا اعلان کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ تم حج کا لوگوں میں اعلان کر دو، اور آگے اس کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو عبادت اللہ نے رکھی ہے حج کی، اس کے اندر تمہاری دنیاوی بھی فائدے ہیں اور دینی بھی فائدے ہیں۔ لہذا یہ پورا کا پورا حج جہاں ایک طرف عبادت کا مظہر ہے، اللہ رب العزت سے محبت اور شیفتگی اور وارفتگی کا مظہر ہے، دوسری طرف تمہارے اپنے بھی فائدے اس میں پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہمارا اس میں دینی فائدہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو حج رکھا ہے یہ ہمارے گناہوں کو جھاڑنے والا، گناہوں کو ختم کر دینے والا، بالکل پاک و صاف کر دینے والا ہے۔ کتنی بڑی مہربانی ہے اس آقائے رب رحیم کی، کس قدر اس کا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ وہ بندے جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان سے دنیا میں گناہ ہو گئے، گناہ سرزد ہو گئے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، پھر وہ اس پر اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس طرح سے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ہی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو گیا۔ حدیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح عمرے کا بھی فائدہ ہے۔ حج اور عمرہ دونوں کے فوائد بے شمار ہیں، بے حد ہیں، دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دینے والے ہیں، میل کچیل کو صاف کر دینے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو ترمذی کی روایت ہے کتاب الحج کی، باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ میں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، بار بار کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، کیونکہ یہ فقر کو، غریبی، محتاجی، پریشانی کو، غریبی اور افلاس کو اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتے ہیں جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے کی، سونے کی اور چاندی کے جو زنگ ہوتا ہے اس کو دور کر دیتی۔ اللہ اکبر! کس قدر فائدہ ہے حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں، کہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور فقر بھی دور ہو جاتا ہے، انسان کی مفلسی دور ہو جاتی ہے، اس کی غریبی اور محتاجی، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے دونوں کی، بخاری کتاب الحج میں خاص طور سے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ، ایک عمرہ کیا آپ نے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، یہ اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے گناہ ان سب کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو کیا جاتا ہے اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے جنت کہہ کر گویا یہ کہہ دیا کہ تم پر ہم نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی، کس طرح سے انعام ہوگا، اکرام ہوگا کہ تم نہ اندازہ کر سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے، کیا شاندار زندگی تمہاری ہوگی، تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ حج اور عمرے کا یہ ثواب ہے۔
بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کتاب الحج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے، اللہ کے لیے جس نے حج کیا اور کوئی شہوانی فعل نہ کیا اور کوئی گناہ کا کام نہ کیا، تو وہ اس طرح سے لوٹتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، کس قدر ثواب ہے اس کا حج کرنے کا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے یہ، باب کون الاسلام یہدم ما کان قبلہ کا۔ حضرت عمرو بن العاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما علمت، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد ما قبل کے جو بھی گناہ تھے اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت کرنے سے ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج اپنے ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کریں کہ اس پاک پروردگار عالم نے، اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ نے کس طور سے اپنے بندوں پر انعام کیا، اکرام کیا، حج کو رکھ دیا ہے، عمرے کو رکھ دیا ہے کہ تاکہ تمام گناہوں سے بندے کو پاک کر دے۔ چنانچہ فرمایا گیا لیشہدوا منافع لہم، یہ حج اس لیے ہے کہ آؤ حج کے لیے آؤ، عمرے کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ، تاکہ جو تمہارے لیے منفعت رکھی گئی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ دنیاوی دینی منفعت تو یہ ہو گئی کہ گناہوں سے بندہ بالکل پاک ہو گیا، اللہ کے بالکل قریب ہو گیا، لگی ہوئی زنگ دور ہو گئی، جتنے گناہ تھے سب جھڑ گئے، بالکل پاک و صاف ہو کر واپس آیا۔ اور دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ لوگوں سے ملنا، مختلف قسم کو چیزوں کو دیکھنا، وہاں پر جا کر وہ دیار کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر کھڑے ہو کر دعوت پیش کی، جہاں پر آپ کو نکالا گیا، جہاں پر آپ کو دھکے مارے گئے، وہ غار حرا دیکھنا، وہ غار ثور دیکھنا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے، اور بہت سارے فوائد ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، علماء سے، بڑے بڑے اکابرین جو علماء ہیں ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر سامان کا بیچنا، یہ بھی جائز ہے، تم جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اگر تم وہاں پر رزق کمانا چاہو تو رزق بھی کما سکتے ہو، اس میں بھی کوئی حرجہ نہیں ہے۔ چنانچہ دنیاوی اور دینی بہت سارے فائدے ہیں اس کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے اس گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، کیسے والہانہ وارفتہ ہو کر لوگ طواف کرتے ہیں، کیسے اتنی بڑی تعداد میں اللہ رب العزت سب کو بلاتا ہے اور وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے نام کا تلبیہ بلند کرتے ہیں، کیا کہنے۔ زندگی کی یہ وہ نعمت ہے جو بغیر کیے ہوئے انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایام معلومات میں ان جانوروں پر جو تمہارے پالتو جانور ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان پر اللہ کا نام لو۔ اللہ کا نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نام لینے کا مطلب ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرنا، جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے کہا اور کہہ کر اس کو ذبح کر دیا، یہ ہے اللہ کا نام لینا۔ اب پھر کیا ہے، پہلے زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی اس میں آدمی خود نہیں کھا سکتا تھا، وہ قربانی خود نہیں کھا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس امت کے اوپر رحم فرمایا، شفقت فرمائی اور فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، غریبوں محتاجوں تنگ دستوں سب کو کھلاؤ، خوب اچھی طریقے سے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ قربانی کا دن ہے، گوشت کھانے کا دن ہے، کھلانے کا دن ہے، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ رب العزت کو اس کے اندر قربانی کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ بندہ اس میں قربانی پیش کرے اللہ رب العزت کے لیے۔ پھر ان قربانیوں کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، تمہارے دل کا جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے۔ پھر یہ گوشت ہے تم غریبوں محتاجوں میں بانٹو، دوستوں میں بانٹو، رشتہ داروں میں بانٹو، بھائیوں کو کھلاؤ، بہنوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، سب کو۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور ایام معلومات ہیں کتنے، یہ فرمایا کہ ایام معلومات میں
یہ جو متعین اللہ نے فرما دیا متعین دن، اس میں یوم النحر یعنی وہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے وہ دن، اور اس کے بعد 2 دن یا 3 دن، بعض کے نزدیک اس کے بعد یعنی یوم النحر جس دن 10 ذی الحجہ ہے اس کے بعد 11 اور 12 2 دن ہیں، اور 13 دن بھی شامل ہیں، 13ویں تاریخ بھی اس میں شامل ہے، تو 2 دن بھی ہیں اور 3 دن بھی ہیں اس کے۔ بعض لوگ صرف 2 ہی دن کو مانتے ہیں اور باقی لوگ 3 دن کو بھی مانتے ہیں۔ روایت موجود ہے کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق جتنے ہیں وہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں۔ چنانچہ 10ویں ذی الحجہ کا دن ہو گیا یوم النحر کا، اور اس کے بعد کے 3 دن یہ بھی قربانی کے دن ہے، اور جو لوگ 3 دن کی قربانی نہیں مانتے ہیں اس کے بعد کی یعنی 4 دن کی قربانی نہیں مانتے، وہ 3 دن کی مانتے ہیں یوم النحر کی، اور اس کے بعد 11 اور 12 کی۔ لیکن ایام تشریق جو ہیں وہ 13 تاریخ تک بھی ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو بھی ایام تشریق ہیں سب ذبح کے دن ہیں، لہذا اس کے بعد 3 دن کے بعد بھی قربانی چوتھے دن بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگر اس کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں تو وہ نہیں مانتے ہیں، 2 دن تو وہ بھی مانتے ہیں یوم النحر اور اس کے بعد کے 2 دن۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے یہ ایام معلومات رکھ دیے ہیں، اس کے اندر قربانی کرنا ہے۔ ان ایام معلومات میں اللہ رب العزت کو قربانی کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مستقل بیان ہوگا، قربانی، اس کی فضیلت اور اس کے احکام اور مسائل انشاءاللہ جلد ہی بیان کیے جائیں گے اور پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔